اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان میں قرآن اتارا گیا جو سراپا لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہی کیا، جتنی کتابیں آسمانی ہیں، توریت بھی روزے کی حالت میں اتاری گئی کہ 40 دن کے روزے رکھائے گئے۔ اسی طرح انجیل بھی روزوں کی حالت میں اتاری گئی کہ 40 روزے رکھوائے گئے۔ تو یہودیوں نے 50 روزے کر دیے، عیسائیوں نے 40 روزے کر دیے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی جو صحف ابراہیم ہوں یا صحف موسیٰ ہوں، جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، وہ سب روزے کی حالت میں اتارے گئے۔ اور حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ روزوں کے ذریعہ انسان کا نفس، چاہے وہ پیغمبر ہو، وہ ایسے طور پہ تیار ہو جاتا ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، بالیدگی اور اچھائی آ جاتی ہے، جو اللہ سے ہم کلام ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابیں روزوں کی حالت میں، اور قرآن کریم رمضان میں، دیگر کتابیں بھی رمضان ہی میں اترنا ان کا احادیث اور روایات سے ثابت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبرائیل رمضان میں آتے اور قرآن کا دور کرتے۔ حضرت جبرائیل سناتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، حضرت جبرائیل سنتے۔ اس طرح قرآن کا دور ہوتا۔ آج بھی رمضان میں قرآن کریم جو ایک دستوری اور ہدایت پہ اللہ کی مبنی کتاب ہے، وہ رمضان المبارک میں پورے عالم اسلامی میں گویا اس کا ایک دور ہوتا ہے۔ ہر جگہ تراویح میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک ہی لفظ، ایک ہی حرف، ایک ہی سورہ، بغیر کسی تبدیلی کے پورا قرآن رمضان میں پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن کو زندہ و باقی رکھنے کی یہ ایک گویا یہ بھی ایک ترکیب ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑی بات، قرآن کریم کو ایک دستور کی حیثیت سے، زندگی کے قانون کی حیثیت سے ہم خود عمل کریں اور دنیا کو متعارف کرائیں۔